پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں ایک کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک کام سے روکا گیا ہے۔ حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور روکا اس بات سے ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب پہلی چیز کو ہم لیتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ کہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اسلام ہے کیا؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور اگر طاقت ہو تو حج کے لیے جانا۔ یہ 5 اساسی ارکان ہیں، بنیادی رکن ہیں اسلام کے۔ اب ان کو ہم دیکھیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی، کوئی رکن بھی آسان معلوم نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے کہ رٹا لگا کے کلمہ یاد کر لیں۔ نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک آدھی نماز تھوڑی ہے کیا؟ دن میں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، اپنے دکان کو، کاروبار کو چھوڑ کے آنا ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، گرمی میں، سردی میں، نرم گرم بستر کو چھوڑ کے آنا ہے۔ ایک نماز پڑھیں، پھر دوسری تیار، پھر تیسری تیار، پھر چوتھی تیار، 5ویں اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے یا اللہ، تیرا حکم ہے، مان لیا ہم نے۔ تو پھر ایک اور حکم آ گیا کہ نماز پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس مال ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ یہ کون سا آسان کام ہے کہ محنت مشقت میں کروں، کمائی میں کروں اور دے دوں تجھے؟ آسان زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ چلیں اللہ کا حکم تھا، مان لیا۔ پھر کہا نہیں، ایک اور حکم بھی ہے، وہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ روزے کون سے آسان ہوتے ہیں؟ کبھی سردی کے دن، کبھی گرمی کے دن، بڑا لمبا روزہ ہے۔ روزہ بھی بڑا مشکل عمل ہے۔ پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے منہ کو کھانے پینے سے بند رکھنا ہے، گالی گلوچ سے بند رکھنا ہے، منہ کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھوں کا، پاؤں کا، بڑی پابندیاں ہیں اس میں۔ پھر یہ نہیں کہ دوپہر میں کوئی 5-4 منٹ وقفہ ہو کہ ہم کچھ کر لیں، شام تک، چاہے روزہ 15 گھنٹے کا ہو۔ بعض ایسے ممالک ہیں، آسٹریلیا وغیرہ، 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، پورا کرنا ہے اس کو۔ پھر وقت درمیان میں کوئی ناغہ بھی نہیں ہے، مسلسل پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں۔ مان لیا اللہ کا حکم ہے۔ پھر کہا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، استعداد ہے تو حج کے لیے جاؤ۔ حج کون سا آسان کام ہے؟ الحج و سج، حج ہے ہی پراگندہ ہونے کا نام، مشکلات کا نام۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے جائیں، وہاں بھی سکون نہیں ہے، کبھی مینا، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات، کبھی صفا مروہ، یہ سارے کام۔ 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں احرام کی، اور ان کاموں میں انسان لگا ہوا ہے۔ بظاہر دین کے جو 5 اساسی ارکان ہیں یہ مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے یہ مشکلات کیوں لگائی ہمیں؟ جب سارا دین مشکل ہے، کیوں یہ مشکلات لگا دی ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں، اور بڑے آسان جواب ہیں۔ جتنا سوال مشکل معلوم ہوتا ہے، جواب بڑا آسان ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک ہے انسان کا جسم سر سے پاؤں تک، اور دوسری ہے اس میں روح، نفخت فیہ من روحی۔ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، ہماری روح بیمار ہوتی ہے، اس کے بھی علاج کی ضرورت ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، سر درد ہے، کوئی تکلیف ہو گئی، کسی حوالے بخار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس، دوائی دیتا ہے، آرام نہیں آتا، کڑوی دوائی دیتا ہے، کڑوا گھونٹ عام حالات میں نہیں پئیں گے، اگر حکیم کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے، پھر پی رہے ہیں، برداشت کرتے ہیں کہ جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بازو کھولو اور انجیکشن لگے گا۔ اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کہ ہمارا جسم ٹھیک ہو جائے۔
اگر کوئی میرا بھائی نماز کو، روزے کو، حج زکوٰۃ کو تکلیف سمجھتا ہے تو سمجھے کہ یہ میری روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور دوسری بات، ان دونوں کو، جسم کو بھی اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جس طرح یہ بنے ہیں اسی انداز سے اللہ نے ان کی غذا کا انتظام کیا۔ جسم بنا ہے زمین کی مٹی سے، اس کی غذا کا انتظام بھی زمین کی مٹی سے کیا۔ اور روح آسمان سے آئی، نفخت فیہ من روحی، اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے آسمان سے کیا۔ جسم بنا ہے زمین کی مٹی سے، کیسے بنا ہے؟ ویسے تو قرآن مجید کے بے شمار مقامات ہیں جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کیسے پیدا ہوا۔ بالخصوص سورہ حج میں اللہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ کفار مکہ نے جو اعتراضات کیے تھے ان میں یہ ایک اعتراض تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب مر کے مٹی ہو گئے دوبارہ بھی ہم زندہ ہوں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کیا جب ہڈیاں گل سڑ گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، دوبارہ یہ زندہ ہوں گی، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم نہیں مانتے، دور کی کوڑی آپ لائے ہیں، مر کے مٹی ہو گئے اور پھر اٹھیں گے۔ یہ اعتراضات تھے، اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ اس اعتراض کے جواب میں ہی انسان کی تخلیق کو بھی سمجھایا۔ سورہ حج میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء إلی أجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ضربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ دو مثالیں دے کر ایک مسئلہ سمجھایا۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں، اٹھنے میں شک ہے تو اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ انا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں تراب سے، مٹی سے بنایا، اس مٹی کو شکل دی نطفے کی، پھر علقہ، پھر مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر گوشت پوست پہنا کر یہ ڈھانچہ ہم نے تیرا تیار کر دیا۔ بیسک بنیاد مٹی ہے۔ اور دوسری مثال کیا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، زمین بنجر ہے، بیابان، ویران، کوئی آبادی نہیں ہے۔ انزلنا علیہ الماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، زمین نے پانی جذب کیا، اس کے بعد اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، یہ بڑھی پھلی پھولی، اس نے اپنے پھل، اپنے میوے، اپنے غلے، اناج پیش کیے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں 5 رزلٹ نکالے۔ رزلٹ 5، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ کی ذات حقیقت ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ چوتھا رزلٹ، أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پانچواں، أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں چلے گا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تخلیق تراب، مٹی سے ہوئی، تو انسان کا جسم بنا ہے زمین کی مٹی سے۔ اب اس جسم کو بڑھنا ہے، پھلنا پھولنا ہے، نشو و نما کی ضرورت ہے،
تو اللہ نے اس کی غذا کا انتظام بھی زمین کی مٹی سے کیا، جسم کو پھلنے پھولنے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ اور کیسے کیا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ چند غذائیں اللہ نے گنوائی ہیں، اپنے کھانے کو دیکھیں۔ انا صببنا الماء صبا، آسمان سے پانی اتارا ہم نے، زمین نے اس پانی کو جذب کیا۔ شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتون ونخل، کہیں انگور ہیں، کہیں کھجوریں ہیں، کہیں زیتون کے باغات ہیں، کہیں غلہ اور اناج ہے، گندم ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے کھانے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کی غذا ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ مومن کے، مسلمان کے روح کی غذا ہے۔ وہ زمین کی مٹی سے غذائیں بنی کہ جسم مٹی سے تھا، اور نفخت فیہ من روحی، روح اللہ نے خود پھونکی، اس کا غذا، اس کا انتظام بھی اللہ نے آسمان سے کیا، تاکہ روح بھی بڑھتی رہے، روح بیمار نہ ہو۔ نماز پڑھیں گے سکون ملے گا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نزلنا الذکر وإنہ لحافظون، نماز بھی اقیم الصلاۃ علی ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ امر تھا۔ اور روکا گیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں بھی سوالات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ شیطان ہمارا دشمن کیوں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اس دوسرے حصے پہ کبھی ملاقات ہوگی، گفتگو کریں گے۔ ابھی میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے، مختصر بتائیں اسلام کیا ہے، دو چیزوں کے نام اسلام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے حق بھی ادا کریں، اس کے بندوں کے بھی حق ادا کریں، یہ اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج زکاتیں سب کچھ ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں ڈنڈی مارتا ہے، تو سمجھے اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک دفعہ صحابہ کرام نے تشریف فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ آپ نے پوچھا، کویسچن کیا ہے؟ اتدرون من المفلس، اے میرے ساتھیوں جانتے ہو کنگال کون ہے، مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کنگال وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میں بتاتا ہوں میری امت کا کنگال کون ہے، مفلس کون ہے۔ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصیام وصلاۃ وزکاۃ ویاتی مع ذلک قد اکل مال ھذا سفک دم ھذا قذف ھذا ضرب ھذا فیؤخذ من حسناتہ۔ میری امت کا کنگال وہ ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں نیکیوں کے انبار۔ یہ کھڑا ہوا ہے، ادھر سے ایک شخص آئے گا، یا اللہ اس نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا تھا، میرے پلاٹ پہ قبضہ کر گیا تھا ناجائز، یا اللہ اس نے میرے پیسے دبا لیے تھے، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے ناجائز مارا تھا۔ یہ سارے لوگ اس کے خلاف شکایتیں کریں گے اللہ کے حضور، لوگوں کے حق ادا نہیں کیے۔ آج ہم نے انحصار کیا صرف نماز روزے پر، اگر حقوق العباد
کے حوالے سے ڈنڈی مارتے ہیں تب بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ فرشتوں کو آرڈر ہوگا بے روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، ایسے کرو اس شخص کی نیکیاں لے کر ان حقداروں میں تقسیم کرو۔ نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، تقسیم کرتے 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 نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے باقی ہیں۔ یا اللہ ایسا بد نصیب شخص، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی حق لینے والے باقی ہیں، اب کیا کریں؟ مالک فرمائے گے ایسے کرو، اب ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈالو اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ وہ شخص ہے جو حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا۔ اسلام دونوں چیزیں سکھاتا ہے، دونوں تعلیمات، حقوق اللہ کے حوالے سے بھی، حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہمیں مکمل احتیاط کرنی ہے کہ اللہ کے حق بھی ادا کریں، اس کے بندوں کے بھی حق ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین حقوق اللہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ادخلوا فی السلم کافہ اس کا مصداق بنائے کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور شیطان کے بہکاوے سے، اس کے وسوسوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا، ابھی جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا